آج ایک ایسی قدیم کہانی سنتے ہیں جس میں حکمت بھری پڑی ہے۔ یہ کہانی ہے قیادت کی، دیانت کی، اور اس سوال کی کہ بھئی جب محافظی خطرہ بن جائے تو کیا ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی پہیلی کی کہانی ہے جو تلوار سے بھی زیادہ طاقتور ثابت ہوئی۔ اچھا، تو کہانی کا جو سارا دار و مدار ہے نا، وہ اسی ایک سوال پر ہے۔ اگر نمک ہی خراب ہو جائے تو نمک کو کون درست کرے گا؟ یہ وہ پراسرار پہیلی ہے جو اس پوری کہانی کی جڑ ہے، اور اس کا جواب ہمیں قیادت اور ذمہ داری کے بارے میں ایک بہت گہرا سبق سکھاتا ہے۔ چلیں کہانی کا آغاز کرتے ہیں ایک بدو جوڑے سے۔ یہ دونوں اپنے مشکل ماضی سے بھاگ کر ایک نئی جگہ، ایک نئے قبیلے میں پناہ لینے آئے تھے، جس کی وجہ سے ظاہر ہے ان کی حالت کافی غیر محفوظ تھی۔ ان کی کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک شخص نے ایک بہت ہی نیک اور دیندار عورت سے شادی کی۔ زندگی اچھی گزر رہی تھی، لیکن پھر شادی کے کچھ عرصے بعد ایک خاندانی جھگڑے میں اس شخص کے ہاتھوں ایک قتل ہو گیا۔ اب قبیلے کے رواج کے مطابق اسے جلاوطن ہونا پڑا، اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ ایک نئے قبیلے میں پناہ لینے پر مجبور ہو گیا۔ اور یہیں سے کہانی ایک بہت تاریک موڑ لیتی ہے۔ سوچیں، جس شخص کو ان کا محافظ ہونا چاہیے تھا، وہی ان کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن جاتا ہے۔ یہاں پر اعتماد ٹوٹنے والا تھا اور طاقت کا بہت غلط استعمال ہونے والا تھا۔ ہوتا یہ ہے کہ قبیلے کے سردار کی نظر اتفاق سے اس عورت پر پڑ جاتی ہے، اور وہ اس کے حسن پر آپ کہہ لیں فرفتہ ہو جاتا ہے۔ اس کے دل میں ایک شیطانی منصوبہ بنتا ہے کہ کسی طرح شوہر کو راستے سے ہٹایا جائے۔ تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ایک جھوٹا 3 دن کا سفری مشن بناتا ہے اور شوہر کو دور بھیج دیتا ہے، اور پھر آدھی رات کے اندھیرے میں وہ اکیلا اس عورت کے گھر جا پہنچتا ہے۔ اب ذرا اس لمحے کا تصور کریں، ایک انتہائی کشیدہ صورتحال۔ وہ عورت اکیلی اور غیر محفوظ، لیکن اس نے خوف یا گھبراہٹ کا مظاہرہ نہیں کیا۔ نہیں، اس کے بجائے اس نے اپنی عقل کو اپنی ڈھال بنایا اور ایک ایسی پہیلی سامنے رکھی جس نے پوری صورتحال کا رخ ہی بدل دیا۔ سردار کی نیت تو بالکل صاف ظاہر تھی۔ اس نے کہا کہ جب سے میں نے تمہیں دیکھا ہے میں تمہیں چاہتا ہوں، لیکن اس عورت کا کمال دیکھیں۔ اس نے نہایت پرسکون انداز میں جواب دیا کہ اسے کوئی اعتراض نہیں، مگر ایک شرط ہے۔ شرط یہ ہے کہ سردار کو پہلے اس کی ایک پہیلی بوجھنی ہوگی۔ یہ اس کی ذہانت تھی کہ اس نے خطرناک تصادم کو ایک فکری چیلنج میں بدل دیا۔ اور وہ پہیلی یہ تھی، جب گوشت خراب ہونے لگتا ہے تو اسے بچانے کے لیے اس پر نمک چھڑکا جاتا ہے، لیکن اگر نمک خود ہی خراب ہو جائے تو پھر اسے کون ٹھیک کرے گا؟ اس ایک سوال نے سردار کو سوچنے پر مجبور کر دیا، اور اس عورت کو اپنے لیے وقت مل گیا۔ اب سردار تو پھنس گیا، پہیلی کا جواب اس کے پاس تھا نہیں، تو وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے نادانستگی میں اپنے مشیروں کی پوری مجلس میں یہ پہیلی رکھ دی اور یوں اپنا مسئلہ سب کے سامنے لے آیا۔ اگلے دن سردار نے اپنی پوری مجلس میں سب کے سامنے بلند آواز میں وہی پہیلی دہرائی۔ لوگوں نے طرح طرح کے جوابات دیے، لیکن کوئی بھی جواب سردار کو مطمئن نہیں کر سکا۔ پہیلی کا اسرار اور بھی گہرا ہوتا چلا جا رہا تھا۔ لیکن اس ساری گہما گہمی میں مجلس میں ایک بہت ہی سمجھدار اور نیک آدمی بھی تھا، جو بس خاموشی سے سب کچھ دیکھ اور سن رہا تھا۔ وہ صحیح وقت کا انتظار کر رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس پہیلی کا مطلب اتنا سیدھا نہیں بلکہ بہت گہرا ہے۔ تو آخر اس نمک کا اصل مطلب تھا کیا؟ چلیں اب اس پہیلی کے پیچھے چھپی گہری حکمت کو کھولتے ہیں، جس نے نہ صرف ایک عورت کی عزت بچائی بلکہ ایک رہنما کو اس کی ذمہ داری کا احساس بھی دلایا۔ یہاں ایک بہت دلچسپ بات سامنے آتی ہے، وہ یہ کہ یہ پہیلی اس عورت نے خود نہیں بنائی تھی۔ یہ دراصل مشہور عالم دین امام سفیان الثوری کے ایک شعر کا مصرع ہے۔ اس عقل مند شخص نے سردار کو بتایا کہ یہ پہیلی علم اور قیادت کی بہت بڑی ذمہ داری کے بارے میں ہے۔ تو اس کہانی میں نمک کا مطلب کیا ہے؟ نمک دراصل معاشرے کے محافظ ہیں۔ یہ رہنما، عالم اور وہ لوگ ہیں جن کا کام معاشرے کی اخلاقی اقدار کو محفوظ رکھنا ہے، بالکل اسی طرح جیسے نمک گوشت کو خراب ہونے سے بچاتا ہے۔ اس پہیلی کا جو اصل پیغام تھا نا، وہ یہ تھا کہ قبیلہ سمجھے گوشت ہے اور اس کے رہنما نمک ہیں۔ اگر کوئی عام آدمی غلطی کرے تو سردار یعنی نمک اسے ٹھیک کرتا ہے، لیکن اگر سردار خود ہی بگڑ جائے، اگر نمک ہی خراب ہو جائے، تو پھر لوگوں کی رہنمائی کون کرے گا؟ تو اس ایک پہیلی سے اس عورت نے کتنا کچھ حاصل کیا۔ اول، اس نے اپنی عزت کی حفاظت کی۔ دوم، اپنے غیر حاضر شوہر کے وقار کو بچایا، اور سب سے اہم بات، اپنے رہنما کی اصلاح کی، وہ بھی اسے سب کے سامنے شرمندہ کیے بغیر۔ یہ اس کی حکمت کا ایک شاندار مظاہرہ تھا۔ جب سردار کو پہیلی کا اصل مطلب سمجھ آیا تو وہ شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ اس نے اپنے کیے پر توبہ کی اور اس عقل مند شخص سے درخواست کی کہ اس کے راز پر پردہ ڈالے رکھے۔
इस एक वाक़ये ने उसे दियानत और जिम्मेदारी का एक बहुत गहरा सबक सिखा दिया था। और ये कहानी आखिर में हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। भले ये एक कदीम कहानी हो, लेकिन इसका पैगाम आज भी उतना ही सच्चा है। जब मुहाफिज और रहनुमा खुद ही बिगड़ जाएं, तो माशरे की इस्लाह के लिए वो नमक कहाँ से आएगा?